کے پرسن میں اپنا لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں. بسا اوقات ہم نے بار بار کہا ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس گلزار صاحب کے انڈر 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ بھی موجود ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کی معرفت کے تمام کیسز سے علیحدہ کریں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کر سکے. تو ہم ونس اگین ایک ریٹریٹ کرنا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے کہ قاضی صاحب اپنے آپ کو ان تمام بینچز سے علیحدہ کریں جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ سن رہی ہیں. بلال صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹ ایک افیکٹی ہیں اس کے, تو میں چاہوں گا کہ یہ 2-3 منٹ میں اپنا جو مدعا ہے وہ بیان کریں. صرف اور صرف اس میڈیا کے تھرو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا جو آج کا فیصلہ ہے, مجھے تو قائد صاحب سے پورے انصاف کی توقع تھی, لیکن قائد صاحب نے تو انصاف کے ساتھ کھلواڑ کر دیا. اور دوسری بات میں جو بتانا چاہتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے کہ میرا مقصد ایم این اے بن کے اسمبلی میں آ کر ڈیسک پہ جانا نہیں تھا. میرا مقصد رجیم چینج کے بعد سے صرف ایک ہی مقصد تھا میرا, کہ میں خان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں. تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں خان کے ساتھ تھا, ہوں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخری سانس آخری دم تک رہوں گا. مجھے صرف اور صرف آج کے اس فیصلے پہ ایک چیز کا دکھ ہوا ہے کہ وہ 1,17,000 ووٹر میرے حلقے کے, جن کی میں عظمت جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میں شاید واحد ایم این اے ہوں اس اسمبلی میں تھا, اور انشاءاللہ واپس لوٹ کر آؤں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, کہ جس کو آج کے دن تک اپنے حلقے میں نہیں جانے دیا گیا. مجھے دکھ ہے ان 1,17,000 ووٹروں کی دن رات محنت کا, کاوشوں کا, جنہوں نے دن رات ایک کر کے صرف اور صرف عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا. اور وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ جس کے آج میں اور فراز نون شکار ہوئے ہیں, وہ نظریہ تھا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف کا بول بالا ہو. اور مجھے فخر ہے کہ میں اس جماعت کا حصہ ہوں. میرے پارٹی لیڈران نے اعتماد کا اظہار کیا, میرے پہ عمران خان نے اعتماد کا اظہار کیا, اور میرے پہ جو اعتماد کا اظہار میرے حلقے کی عوام نے کیا تھا, میں نے ان کے ووٹ کا حق ادا کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آخری سانس تک حق ادا کرتا رہوں گا. وزیر اعظم عمران خان, کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. اور باقی میری, کیونکہ جتنی بھی یہ پیچھے ایکسرسائز ہوئی ہے, میری بھی باتیں ہیں ملک صاحب, بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ میرے لیڈران بات کر چکے ہیں اس لیے میرا بولنا بنتا نہیں, لیکن بہت ساری باتیں جو آپ بیتی میں بیان کر سکتا ہوں وہ اس کمرے میں موجود کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. میں واحد دوسرا ایم این اے تھا جو دوسری دفعہ ڈی سیٹ ہو رہا ہوں, لیکن یقین کریں ان کی ہر ایک حرکت کے بعد مجھے ایک نیا بوسٹر, ایک نیا حوصلہ, ایک نیا ہمت ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہی نہیں, اس وقت موجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو دوبارہ ہر روز اس ملک کا بے سودہ اور اس ملک کا بے حال سسٹم نظام جو ہے ایک نیا انرجی کا انجیکشن, ایک نئی انرجی کی ڈرپ لگاتے ہیں کہ اگر عمران خان نہیں آئے گا تو یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. میرے پہ اس وقت آج کے دن تک 47 FIRs ہیں. میں سارے میڈیا کو پتا ہے کہ میں واحد ایم این اے ہوں کہ جو ابھی تک اپنے حلقہ, اپنا ضلع گجرانوالہ میں نہیں جا سکا. صرف مقصد کیا ہے ان کا کہ اس طرح کے حرکتیں کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کے ورکر, عمران خان کے ایم این ایز, ایم پی ایز عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک سیٹ کیا, ایسی ہزاروں بھی سیٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینٹر حضرات خان کی ذات سے اس پاکستان کی خاطر وار کے قربان کر دیں گے. بڑی مہربانی, شکریہ. آپ نہیں کروا سکے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے, جو آپ کے 16 MP اور 3 MP کے آرڈر جاری کرتے تھے, انہی کو آپ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر بنا دیا گیا, اور انہوں نے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے آپ لوگوں کے بحال ہوئے. انہی لوگوں کے پاس وہ ووٹ کی پرچیاں تھی. تو کیا وہ جنہوں نے اتنا کچھ کیا وہ امین ہو سکتے ہیں؟ اور ان کے اوپر ان کو آپ بابر نہیں کروا سکے, ان سے آپ کو کیسے انصاف مل سکتا ہے الیکشن کمیشن سے جس نے آپ کو 45 اور 47 بھی چینج کیا؟ دیکھو, وہ الیکشن کمیشن پہ ہم بارہا کہہ چکے اور یہی ROs پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ROs جوڈیشری سے ہونے چاہیے تھے رادر دین ایگزیکٹو سے. وہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا اور ہم نے ان کو یہ موقف پہلے سے پیش کر دیا تھا. ہمارا کسی RO پہ کوئی بھی اعتماد نہیں تھا. ابھی کاؤنٹنگ والے پروسیس کو بھی آپ کو کہا, ہم بہت وہ ابھی میں نے ذکر بھی آپ کو کر لیا کہ یہ ایک جو لودرا والی سیٹ ہے within 4 hours انہوں نے یہ لاکھوں ووٹ کہے کہ ہم نے کاؤنٹ کر دیے اور ٹاپ پہ لگا کہ 14,000 ووٹ.
1,34,000 سے کم کر کے 1,20,000 پہ لے اور کہتے ہیں جی دوسرا کینڈیڈیٹ ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن سوتا رہا. اس لیے الیکشن کمیشن ہم بارہا کہہ چکے ہیں ہمارا الیکشن کمیشن پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بھی آپ سے، خان صاحب کے بھی آپ سے ان کے خلاف ریفرنسز بھی فائل کریں گے تو اس پہ ہمارا کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب جیل میں اور باہر کے ممالک ملک میں انویسٹ کرنے سے قاصر ہیں اور جس سے ملک کا نقصان اور عام آدمی مہنگائی میں پس رہا ہے. اس سے آپ تھوڑا سا کیا کہیں گے تو عوام سننا چاہیے. دیکھو عوام کے بارے میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا ہے کہ حکومت فیل ہو چکی ہے، حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. یہ حکومت اپنے کیسز ختم کرانے میں لگی ہوئی ہے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی. جسٹس مسعود شاہ کا ایک فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں واضح کیا ہے پی ایم ایل این کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو وہ ججز پر تنقید کرتے ہیں، آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ ججز پر تنقید کرتے ہیں. کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک ججز ہیں ہم نے ججز کو ہر تنقید نہیں بنایا. ہم نے ایک موقف رکھا ہوا اور وہ یہ کہ اس ڈیسیجن سے ہمیں مایوسی ہوئی اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چاہیے تھا اس کو لارجر کینوس میں دیکھتے کہ بیکر اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ اگر آپ اٹھا لیں اس میں سارے فیکٹس کا تذکرہ نہیں ہوا ہے. اس لیے ہم نے کسی ججز پہ نہیں کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اوور آل دیکھتے ہیں تو ہمارے انیمنیز نے تو پٹیشن نہیں فائل کرنی. اب تو ٹائم بارڈ ہو گئی، یہ تو پٹیشن فائل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ جو ٹرائبیونل جا چکے ہوں سپریم کورٹ سبسیکوینٹ ایونٹس کو اکاؤنٹ فار کرتی ہیں اور ایسے کلوز کیسز کو ری اوپن نہیں کرتی. ڈائریکشن دے دی تھی ٹرائبیونل کو کہ ری کاؤنٹنگ کا پہلے فیصلہ آپ کر دیں. سر یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کی پریس کانفرنس گزشتہ ہفتے آپ نے پارلیمنٹ کے باہر بھی کہا کہ نوٹیفکیشن جاری کیا جائے اور ابھی بھی اس کا ذکر عامر صاحب نے کیا. ایسا لگ رہا ہے ہمیں کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ جلد یہ نوٹیفکیشن اور منصور علی شاہ جلدی آئیں. کل منصور علی شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو اسی حوالے سے میں نے ان سے پوچھا کہ ایک سیاسی جماعت آپ کے نوٹیفکیشن کے لیے آپ سے زیادہ وہ جلدی کی خواہش مند ہے. تو انہوں نے یہ بات واضح کی کہ منصور قاضی فائز صاحب مکمل کنٹرول میں اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے نہ بھی ہو، یا پھر اس حوالے سے جلدی کا نوٹیفکیشن کا کسی قسم کا تعلق کسی بھی اس حوالے سے میرا ان سے نہیں ہے. جب ان کو خود منصور علی شاہ کو اتنی جلدی نہیں تو آپ کو اتنی جلدی ان کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس پہ ہم نے اسمبلی میں بات کی تھی اور پرسوں جو ہمارا الائنس کا ہوا تھا ہم نے یہ موقف رکھ لیا تھا کہ دیکھو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہ ایک پرسپشن یہی ہے کہ آپ 2/3 میجارٹی حاصل کر رہے ہیں، آپ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، آپ 2/3 میجارٹی لے کر کے آپ پاور لینا چاہتے ہیں کہ آپ ججز کو بھی ٹرانسفر کرائیں. تو قاضی فائز صاحب کا ہم نے یہی کہا تھا کہ 87 days بیفور دی ریٹائرمنٹ آف بندیال صاحب کا ان کا نوٹیفکیشن ہوا ہے اور اسی حکومت نے اسی وزیر قانون اور اسی پرائم منسٹر نے کیا تھا. تو ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہ کر دیں تاکہ یہ میٹر ختم ہو جائے. اور ساتھ اسی تقریر میں مسعود علی شاہ صاحب نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس کے اوپر ہر صورت عمل درآمد ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے لیے پھر ہمیں کوئی اور قانون بنانا چاہیے، پھر اس کو دیکھ لیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے، اس کے بعد اگر حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو قانونی طور پر ہم کیا آپشن؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا. ہم نے چیف جسٹس سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ آپ مائنارٹی میں صحیح لیکن آپ چیف جسٹس سے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ کرانا آپ کا بھی فرض ہے اور سپریم کورٹ اپنا ججمنٹ ضرور امپلیمنٹ کروائے گی. اس کے نوٹیفکیشن ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اور ہم نے جو آپ کو وہ کر دیا بتایا وہ یہ کہ پلان یہ تھا 8 فروری کے الیکشن کو چوری کرواؤ، پھر بھی یہی تھا ریزرو سیٹیں لے لیں. اب ریکاؤنٹنگ میں اپنے وہ مقاصد حاصل کرو. تو ہم ان تینوں کے خلاف ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی فرمائیے گا. آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. ایک تو اگر کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو وہ حکومت کن بنیادوں پہ دے گی، اور آپ نے ابھی انصاف کا تذکرہ کیا کہ یہ فیصلے من گھڑت ہو رہے ہیں. اگر بالفرض کسی کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو انصاف کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں اگلے دور میں؟ دیکھیے سپریم کورٹ کی جو ججمنٹس ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ اختیار پارلیمان کو بھی ایون حاصل نہیں ہے کہ وہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری ہے وہ چینج ہو. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بڑا اثر کرتا ہے اگر آپ ججز کو ایکسٹینشن دے دیں اور اس کی جو مدت ملازمت ہے اس میں آپ تفصیل کرو. پہلے دن سے یہ واضح ہے کہ جج صاحبان سپریم کورٹ کے 65 پہ ہی ریٹائر ہوتے ہیں. ہم اس کے خلاف ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں. وکلاء موومنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہم اس کے مخالف ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور ہم بھی نہیں.